علامہ اتصال رحیم ظہیر حافظ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوال و دربار سے نواز و امراں کی ثنا خوانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے دو عظیم الشان عنوان، اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سیرت، دونوں کا بیان انتہائی مشکل ہے۔ اللہ کی توحید اس لیے بہت مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الفاظ کے سانچوں سے بلند ہے۔ کوئی لفظ ایسا نہیں جو مخلوق کی زبان سے نکلے اور خالق کی ثنا خوانی کا حق ادا کر سکے۔ فقط قرآن مجید کے الفاظ میں یہ کمال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا کما حقہ نقشہ کھینچتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو سن کر جو نقشہ انسان کے دل میں ابھرتا ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے، وہ اس کے علم اور اس کے فہم کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بالعموم اس فہم سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام سے زیادہ استحضار اللہ کا کسی کو بھی نہیں ہوا، لیکن ان کو کتنا ہوا؟ سیدنا موسیٰ کلیم نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اللہ کیا میں تجھ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اپنی نظر کو پہاڑ کے اوپر ڈالیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے اپنی اربع تجلیات میں سے ایک تجلی کو کوہ طور پہاڑ کے اوپر گرایا، کوہ طور پہاڑ کا سرما بن گیا، کوہ طور پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حالت ہوش میں آئے، کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اللہ آپ کی ذات پاک ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے آپ کے چہرہ پرجلال کی زیارت کی جا سکے۔ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ 70,000 نور یا نار کے پردوں میں چھپا ہوا اللہ کا چہرہ، اس کی چہرہ پرجلال اور مخلوق کے درمیان حائل ہے۔ اگر نور کے ان پردوں کو ہٹا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمی خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چہرے پرجلال اور آنکھوں کی تمازت کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جائے۔ اللہ اتنے بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ کو آپ کی زیارت تو نہیں کر سکا لیکن ایمان میرا کامل ہے آپ کی ذات کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی تعریف کس طرح کی جائے؟ ناقص الفاظ کے ساتھ۔ سچی بات یہ ہے مجھے تب حوصلہ حاصل ہوتا ہے جب میں حدیث محشر کو پڑھتا ہوں
کہ قیامت کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ آپ کو حمد و ثنا کے ایسے الفاظ القا کرے گا جو الفاظ کائنات نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی وحی، اس کے اپنے القاء یا اپنے کلام ہی کے ذریعے ممکن ہے، اور کلام کے ذریعے جو نقشہ ابھرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، حواس ہمسا اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمیع کائنات کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ ایک توحید کا موضوع انتہائی مشکل ہے، اور رسالت کا موضوع بھی اس اعتبار سے مشکل ہے کہ حضرت رسول اللہ کی ثنا خوانی کبھی علماء نے کی ہے، کبھی خطباء نے کی ہے، کبھی حبیب الرحمان نے کی ہے، کبھی علامہ شہید نے کی ہے، کبھی شاہ ولی اللہ نے کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی ثنا خوانی کبھی ابن تیمیہ نے کی ہے، کبھی ابن قیم نے کی ہے، کبھی امام مالک نے کی ہے، کبھی احمد ابن حنبل نے کی ہے، کبھی حسان ابن ثابت نے کی ہے، کبھی شعراء نے کی ہے، کبھی علماء نے کی ہے، کبھی سیرت نگاروں نے کی ہے۔ ان کو حضور کی شان میں رق اللسان دیکھ کر مجھے ایسا گناہگار بھی اپنے اندر حضور کی ثنا خوانی کے جذبات کو ابلتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ مالک کائنات بھی میرے آقا کی تعریف کرتا ہے تو اس موقع پہ بالکل درماندہ ہو جاتا ہوں، بالکل میں پسماندہ ہو جاتا ہوں، اور میرے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی خوبصورت باتوں میں سے ایک ہی بات آتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضرات اس کی تفسیر کیا بیان کروں، ایک مشاہدہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دسکا کے اندر مجھے پتا نہیں ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، دسکا میں گرجا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر، دسکا میں گرجا گھر موجود ہے، سیالکوٹ میں گرجا گھر موجود ہے، شہر لاہور میں گرجا گھر موجود ہے، لندن میں گرجا گھر موجود ہے، دارالسلام میں گرجا گھر موجود ہے، دارالکفر میں گرجا گھر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح مسلمانوں کی مسجدیں بھی دسکا میں موجود ہیں، سیالکوٹ میں موجود ہیں، لندن میں موجود ہیں، دارالسلام میں موجود ہیں، دارالکفر میں موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام نامی آپ کو پتا ہے، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، عبد اللہ ہیں، آیات من آیات اللہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کوئی شخصیت بھی حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن حضرات گرامی قدر، اللہ نے نام عیسیٰ کے مقابلے میں نام محمد کو کتنا بلند کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا بھر کے گرجا گھر اتوار کے اتوار عیسائی وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، لیکن اتوار کے اتوار بھی گرجا گھروں سے نام عیسیٰ کی آواز نہیں آتی، بلکہ گھنٹوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن میں نے پوری کائنات کی مسجدوں کے اندر فجر کا وقت ہو یا ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو یا مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو یا بعض دیہاتوں کے اندر تہجد کے وقت بھی اذانیں دی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر مؤذن اذان دیتے ہوئے کائنات کے ہر کنارے سے اس بات کا اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی وہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ مؤذن اس بات کا اعلان کرتا ہے
یہ جب تک کبریا کی کبریائی کے ڈنکے بجتے رہیں گے، مدینے والے کی مصطفائی کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے۔ حضرات گرامی اگر ہم اس رفیع الذکر نبی کے ماننے والے ہیں، نبی نے کائنات کے لوگوں کو کیا دیا؟ اللہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر نقشہ کھینچا، اللہ نے کمال کر دیا، کہا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویجزع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اللہ نے اعلان کیا مصطفیٰ وہ ہے جو طیب کو حلال کرنے والا ہے، خبیث کو حرام کرنے والا ہے، انسانیت کو بوجھوں سے نجات دینے والا ہے، انسانیت کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ دینے والا ہے، لوگوں کو سامراج کی غلامی سے آزاد کرنے والا، بتوں کی بندگی سے آزاد کرنے والا، جاہلیت کے رسم و رواج سے آزاد کرنے والا، بے پردگی سے آزاد کرنے والا، بے حیائی سے آزاد کرنے والا، فحاشی سے آزاد کرنے والا، عریانی سے آزاد کرنے والا، حیوانیت سے آزاد کرنے والا، اور ان کو دار انسانیت سے اٹھا کر فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کر دینے والا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علامہ اعتصام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے کیا کیا؟ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے حیوانات کی صفوں سے انسانوں کو اٹھا کر ان کو فرشتوں کا ہم نشیں بنا دیا، اور اسی لیے حضرت حالی کو یہ بات کہنا پڑی، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یاسو تہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور جس کے بارے میں حضرت علی خان کو کہنا پڑا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، اور جس کے بارے میں حسان کو کہنا پڑا حجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجداؤ۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہجب کا جواب دیا، الفاظ کہے تو کیا کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا، حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اور اپنے تو اپنے ہیں، اور اس کے بعد میں نے منطقی طور پہ جہاں پہ ضرب لگانی ہے، انشاءاللہ اس ضرب کاری سے، نظام مصطفیٰ کی ضربت ہائے کاری سے سامراجیت کو گرا دیا جائے گا، سرمایہ دارانہ نظام کو گرا دیا جائے گا، جاگیر دارانہ نظام کو گرا دیا جائے گا، اس ملک کے اندر فحاشی عریانی پھیلانے والوں کو انشاءاللہ گرا دیا جائے گا، اور اسلام آباد کے ایمانوں کے اوپر پرچم اسلام کو لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، ابھی بات کر رہا ہوں تو اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، الفضل بما شاہدت بہ اللعبہ کے تحت جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنے تو اپنے تھے، غیروں کو بھی حضور کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ پنڈت ہری چند اختر نے حضور کی شان رسالت ماب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نشاور کرتے ہوئے الفاظ کہے تو کیا کہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی عطاؤں میں سے بہت بڑی عطا یہ ہے کہ حضور نے انسانوں کو انسان بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، ان کو زمرہ حیوانیت سے اٹھا کر، ان کو زنا کے راستوں سے ہٹا کر
جنسیت کے راستے سے ہٹا کر پاکیزگی کا ہوگر بنا دیا، شرم کا عادی بنا دیا، حیا کا عادی بنا دیا۔ حضور کی اداؤں میں سے بہت بڑی ادا یہ ہے، آپ نے امت کی بیٹیوں کو حجاب دیا، امت کی بیٹیوں کو نقاب دیا، امت کے بیٹے بیٹیوں کو نکاح دیا، امت کو تزکیہ دیا، امت کو طاعت کی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں حضور کے اس احسان کا برسر میدان اعلان بھی کرتے رہیں گے اور تزکیہ اور طہارت کے پرچم کو بھی لگاتے رہیں گے۔ حضرات اب بات کو میں منطقی طور پر اس نقطے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ کے محبین نے اور آپ کے پروانوں نے اور شمع رسالت کے پروانوں اور خیر البشر کے جانشاروں نے انگریزی استبداد اور ہندوؤں کی مکاری کا مقابلہ کرتے کرتے اس بات کا تہیہ کیا کہ ایک پاک سرزمین کو حاصل کیا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ کی عملداری کو اور محمد رسول اللہ کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ حضرت قائد کا نعرہ، حضرت علامہ اقبال کا نعرہ، حضرت مولانا محمد علی جوہر کا نعرہ، حضرت مولانا بڑی خان کا نعرہ، علماء اسلام کا نعرہ، ثناء اللہ کا نعرہ، ابراہیم سیالکوٹی کا نعرہ، سید داؤد غزنوی کا نعرہ ایک ہی نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اس اسلامی جمہوری ریاست کے اندر اس بات کا تہیہ کیا امور ملکی کو باہم مشاورت کے ساتھ چلایا جائے گا، لیکن ہماری جمہوریت مغربی جمہوریت کی طرح مادر کی طرح آزاد نہ تھی۔ ہماری جمہوریت کے اندر ارکان اسمبلی کو قانون سازی کا یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت نبی شریف کے علاوہ قانون سازی کریں، لیکن حضرات گرامی قدر جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر بتدریج ہم اوپر سے گرے، نیچے گرے، ہم سریا کی بلندیوں سے سوراخ کی پسیوں میں گرے، ہمیں ایک غدار جنرل پرویز مشرف کی شکل میں حاصل ہوا جس نے ملک کے قبلہ و کعبہ کو تبدیل کرنے کی بہت سی ناپاک جسارتیں کی، جس نے وومن پروٹیکشن بل کے نام کے اوپر زنا بالرضا کے دروازوں کو کھولا۔ لیکن حضرات گرامی قدر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی میاں صاحب نے اس کے راستے کو نہیں چھوڑا، خان صاحب نے اس کے راستے کو نہیں چھوڑا، زرداری نے اس کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ حضرات آج ہم تاریخ کے اس نازک موڑ پر کھڑے ہیں جب ملک کی بڑی پارٹیاں جن میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، مسلم لیگ بھی شامل ہے، پیپل پارٹی بھی شامل ہے، اس ملک کے اندر عملے قوم نور کے فروغ کے لیے ٹرانسجنڈر بل کے نام کے اوپر ایک بل کو ملک کے اوپر مسلط کر چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہجڑوں کے حقوق کا نام لے کر اور حاجہ سراؤں کے حقوق کا نام لے کر مرد کو عورت بننے کی اور عورت کو مرد بننے کی اجازت دی گئی۔ ٹرانسجنڈر بل کے اندر اس بات کو درج کیا گیا ایک جنس وہ ہے جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے، اور ایک جنس وہ ہے جو شیطانی وساوس نے انسان کے دل کے اندر پیدا کی ہے۔ مغربی ممالک کے اندر ہم جنس پرستی کے ادارے قائم ہوئے، ہمارے ملک کے اندر یہ کام ہوتا تھا لیکن خفیہ طریقے سے ہوتا تھا، لیکن دکھ کی اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ٹرانسجنڈر کے نام کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر عملے قوم نور کے دروازے کو کھولا گیا۔ حضرات عوالم یہ ہے، محکمہ پولیس نے ریکروٹمنٹ کے لیے پوسٹنگ ہے، ابارات میں دی ہے، تاریخ بھی میرے پاس ہے، علاقہ بھی میرے پاس ہے، لیکن ادارہ میرا قومی ادارہ ہے، اس لیے میں پوری بات کو نہیں کر رہا۔ پوسٹ میں اس بات کو لکھا گیا مرد بھی اپلائی کر سکتا ہے، عورت بھی اپلائی کر سکتی ہے، اور ٹرانسجنڈر مرد یعنی وہ عورت جو اپنے آپ کو مرد کہتی ہو وہ بھی اپلائی کر سکتی ہے، ٹرانسجنڈر عورت یعنی وہ مرد جو اپنے آپ کو عورت کہتا ہو وہ بھی اپلائی کر سکتی ہے۔ حضرات نتیجہ کیا نکلا؟ رحیم یار خان سے ایک مرد اپنے آپ کو عورت کا نام دے کر لاہور کی چون کی اکیڈمی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے
ہیں کل کی تاریخ کے اندر وہاں کی ایس ایس پی عورت نے حکام بالا کو یہ بات لکھی ہے کہ فلاں ٹرانسجینڈر عورت جو ہے وہ لوگوں کے لیے یہاں پر موجود عورتوں کے لیے درد سر بن چکی ہے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ ہم نے یہ وطن اس بکواس کے لیے حاصل کیا, اس بے اہمیتی کے لیے حاصل کیا, اس بے غیرتی کے لیے حاصل کیا. حضرات نہیں, ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا پردے کے لیے حاصل کیا, حجاب کے لیے حاصل کیا, نقاب کے لیے حاصل کیا, غیرت کے لیے حاصل کیا, حمیت کے لیے حاصل کیا, پاکیزگی کے لیے حاصل کیا. انشاءاللہ نوجوانوں آپ کی حمایت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اٹھا کر اس بل کو بحیرہ عرب کے اندر غرق کر دیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں کو پرچم اسلام کو لہرا دیں گے. نعرہ تکبیر, اسلام کا بے باک سپاہی, ابتسام الہی, اسلام کا بے باک سپاہی, اسلام کا بے باک سپاہی, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر ہر بندے کا اپنا اپنا تعارف ہے اور میرا تعارف کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں غلام ابن غلام ہوں. حضرات گرامی قدر میرا باپ بھی مصطفیٰ کا غلام تھا اور میں بھی مصطفیٰ کا غلام ہوں. حضرات گرامی قدر کسی کو اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ ناز ہے, کسی کو ایوان بالا میں اپنی نمائندگی پہ ناز ہے, کسی کو صدارت پہ ناز ہے, کسی کو مشاورت پہ ناز ہے, اور مجھے ناز ہے کس چیز کے اوپر؟ نہ شاعر ہوں میں, نہ ادیب ہوں, نہ مشیر ہوں, نہ وزیر ہوں. میں کون ہوں؟ فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں. حضرات گرامی قدر میں غلام ابن غلام, اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی غلامی کا قدم بھرنے والا, چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کرے. پہلے میں نے کہا تھا اور اب بات کو ذرا اصل رنگ میں کہہ دینا چاہتا ہوں, چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں, عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں. کوئی شاعر ہی گل والو دربار سے گل رہوں کی سناہانیوں کے لیے, اور میں وہ ہوں مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں, ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی سناخانی میں. حضرات گرامی قدر آج میں آپ کے سامنے علی وجہ بصیرت یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں, ہم پہلے بھی کہتے رہے اور یہ بات آج پھر کہہ دینا چاہتا ہوں, ڈاکی دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے. حضرت علامہ شہید کہا کرتے تھے, ناقدوں وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے, کش گلاہوں کی رونق کا اڑایا ہے مزاج, اور میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. اسی لیے میرا لڑا نہ مسلم لیگ ہے, نہ میرا لڑا تحریک انصاف ہے, نہ میرا لڑا پیپل پارٹی ہے. میں نوکر ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, فاطمہ کے پاپا کا نوکر ہوں, حسنین کے نانا کا نوکر ہوں, ابو بکر عمر کے داماد کا نوکر ہوں, عثمان و علی کے سسر کا نوکر ہوں, سیدنا بشیر کا نوکر ہوں, سیدنا نذیر کا نوکر ہوں. اور جب تک ہم زندہ رہیں گے کملی والے کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور حضور کے دشمنوں کو انشاءاللہ اس ملک سے بھگاتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر ستم بالا ستم گری کی بات کو بھی وعدے کر دینا چاہتا ہوں. ادھر آ دل بر, ادھر آ دل بر, ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے ستم گری کی مزید بات کو وعدے کر دینا چاہتا ہوں. ٹرانسجینڈر بل کے ذریعے پہلے ہم نے قوم لوط کے دروازے کو کھولا تھا, اور اب کیا کیا ہے؟ ملالہ یوسف زئی جس سے آپ سارے لوگ واقف ہیں کہ جس نے پاکستان کے نظریے کو تار تار کر کے انگریزوں سے نوبل انعام کا تمغہ بھی حاصل کر لیا ہے. ملالہ یوسف زئی جس فلم کی پروڈیوسر ہے جو آئی لینڈ کے نام سے عملے قوم لوط کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے سینسر بورڈ نے امیر المومنین میاں محمد شہباز شریف کے برسڈے کے دوران کے بعد نومبر کے اندر اس فلم کے مارکیٹ میں آنے کا اعلان کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں, سارے پاکستان کے علماء ایک پلڑے میں چلے جائیں. علماء اہل حدیث بھی ساتھ دیں تب بھی کہتا رہوں گا, نہ ساتھ دیں تب بھی کہتا رہوں گا. علماء دیوبند ساتھ دیں پھر بھی کہتا رہوں گا, نہ ساتھ دیں پھر بھی کہتا رہوں گا. علماء بریلی ساتھ دیں پھر بھی کہتا رہوں گا, علماء بریلی ساتھ دیں
حضرات گرامی قدر ہم نے ان سے کیا لینا ہے؟ ہم نے ان سے کیا لینا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور ہماری شناخت کے لیے رب قدیر کا بندہ ہونا کافی ہے، بدر منیر کا نوکر ہونا کافی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں کسی اور تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرات ہم آج تاریخ کے اس نازک موڑ پر کھڑے ہیں جہاں علامہ اقبال کا پاکستان، جہاں حضرت قائد کا پاکستان، جہاں علامہ شہید کا پاکستان، جہاں حبیب الرحمان کا پاکستان، اس کو اسلامی جمہوریت کے راستے سے ہٹا کر اس کو پاکستان کو ایک لبرل سیکولر اسٹیٹ کے اندر تبدیل کرنے کی ناپاک جسارت ہو رہی ہے، اور اس جرم کے اندر مسلم لیگ بھی شامل ہے، تحریک انصاف بھی شامل ہے، پیپل پارٹی بھی شامل ہے۔ مد مقابل کون ہیں؟ مد مقابل بوریا کشید، مد مقابل غریب علماء ہیں، مد مقابل حفاظ قرآن ہیں، مد مقابل دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اور میں نے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر بھی کہا تھا، اقتدار تمہارے پاس ہے، محکومی ہمارے پاس ہے، ہیبت تمہارے پاس ہے، کمزوری ہمارے پاس ہے، اثر و رسول تمہارے پاس ہے، گمنامی ہمارے پاس ہے، توانائی تمہارے پاس ہے، کمزوری ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حریت ہمارے پاس ہے، بہادری ہمارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے، بیداری ہمارے پاس ہے، پاکیزگی ہمارے پاس ہے، تزکیہ ہمارے پاس ہے، اور نام رسول ہاشمی ہمارے پاس۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک حق اہل حدیث، علماء مسلک حق اہل حدیث، علامہ اعتصام الہی صاحب۔ حضرات گرامی قدر کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں کڑی کو ڈال دیا جائے گا، اور پیروں میں بیڑیوں کو ڈال دیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ قلم کے اوپر پابندی کو لگا دیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ زبان بندی کے آرڈروں کو جاری کر دیا جائے گا۔ حضرت شہید نے کہا تھا، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈگولی انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا، کہ رکھ دی ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے توسط سے حکام بالا تک یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت کے اجلاس کے اندر حضرت الامیر کی موجودگی کے اندر اس بات کو ان کے سامنے بھی رکھ دیا جائے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں، ابن تیمیہ کے وارث ہیں، علامہ ظہیر کے شاہین ہیں، حضرت حبیب الرحمان کے فرزند ہیں۔ اس ملک کے اندر ٹرانسجنڈر کے نام کے اوپر بے حمیتی کو گوارا کر سکتے، اس ملک کے اندر بے غیرتی کو گوارا کر سکتے، اس ملک کے اندر زناکاری کو گوارا کر سکتے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں نے شاعر لاہور میں کہا تھا، کیا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ٹرانسجنڈر ایکٹ رہ گیا ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس بے حمیتی کی ضرورت نہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہدیۃ الکبریٰ کے کردار کی ضرورت ہے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کی ضرورت ہے، سیدہ حفصہ کی چادر کی ضرورت ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے حیا حجاب کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، صحابیات مبشرات اور خلفائے راشدین کے نظام کے حیا کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ اور یہ بات میں ڈنڈے کی چوٹ کیا دینا چاہتا ہوں، جس سمت کے اندر اب گاڑی چل رہی ہے، ملک کے مسائل سرمایہ دارانہ نظام سے حل نہیں ہوں گے، جاگیردارانہ نظام سے حل نہیں ہوں گے، اس ملک کے مسائل حل ہوں گے، کس طرح حل ہوں گے؟ انشاءاللہ صدیق کی صداقت کا ڈنڈا بجا کے چھوڑیں گے، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، عثمان کی صحابت کا پھریرا اٹھا کے چھوڑیں گے، اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنڈے بجا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا اس سیرت النبی سے حاصل ہونے والے پیغام حیا اور پیغام عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جو آئلینڈ جیسی فضول اور بے حیا فلموں کو انشاءاللہ ان کی ریلیز کو روکنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ٹرانسجنڈر ایسے فلموں کو انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نہ آئین شکن ہیں، نہ قانون توڑنے والے ہیں، ہم جمہوریت کو مانتے ہیں لیکن مغربی جمہوریت کو نہیں مانتے، قرارداد مقاصد کی جمہوریت، سن 73 کے آئین کی جمہوریت، کتاب اللہ اور سنت رسول کی عمل داری کی جمہوریت
مجھے یہ بات بتلاؤ، پاکستان کو اسلامی جمہوری ریاست بنانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ پاکستان کو اسلامی جمہوری ریاست بنانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔